نہیں آ رہے۔ لائن آرڈر کی صورتحال کو آپ دیکھ لیں، ایک دن میں گزشتہ منگل کو 7 دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں دہشت گرد حملہ کرتے ہیں اور پولیس شہید ہوتے ہیں۔ لاہور کی انارکلی بازار میں بم دھماکے ہوتے ہیں۔ سبی کے اندر جعفر ایکسپریس کو بم سے اڑانے کی کوشش ہوتی ہے، اور نیو مجسٹک اور خیبر پختونخوا اور ملاکنڈ اور دیر میں ٹارگٹ کلنگ یہ تو روز کا معمول ہے۔ جناب علامہ عبدالحمید رحمتی اور ان کے بھائی کو جس طرح دن دہاڑے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، تو اس وقت دہشت گردوں کا راج ہے، اس وقت ٹارگٹ کلرز کا راج ہے، اور ریٹ آف دا گورنمنٹ اور حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ لائف، لبرٹی اینڈ پراپرٹی یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن لائف، لبرٹی اور پراپرٹی کو پروٹیکٹ کرنے کی ریاست اپنے دستوری فرض میں اور ذمہ داری میں ناکام ہو چکا۔ دوسری طرف مہنگائی، اس وقت پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک کے مطابق CPI کنزیومر پرائس انڈیکس 12.3% تجاوز کر چکا ہے، اور یہ ہائیسٹ انفلیشن ہے، سونامی ہے مہنگائی کا، جو اس وقت پاکستان جس کی زد میں ہے۔ پیٹرول، ڈیزل، گیس، بجلی، ادویات، ایسنشلز، کچن آئٹمز، ان کی قیمتوں میں اتنا اضافہ ہوا ہے اور ہو رہا ہے کہ غریب عوام وہ چیخ اٹھے ہیں۔ پاکستان کے عوام وہ مہنگائی کے حکومت کے ہاتھوں اس سونامی سے دل برداشتہ ہیں۔ رہی صحیح کسر فیول پرائس انڈیکس نے پوری کر لی، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ نے پوری کر لی۔ FPA کے نام سے دسمبر کے مہینوں میں 4.5 روپے فی یونٹ ٹیکس لگایا گیا، اور 61 ارب روپے اکٹھے کیے گئے، 61 بلین روپیز، اور جنوری کے بلوں کے اندر 4.30 یعنی 4 روپے 30 پیسے کا ٹیکس لگایا گیا ہے، جسے جنوری کے بلوں میں جمع کیا جا رہا ہے 36 بلین روپیز۔ یہ دسمبر اور جنوری کو ملا کے 97 بلین روپیز فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے نام سے عوام سے اکٹھا کیا گیا، بجلی بلوں کے علاوہ۔ نپرا جو ریگولیٹر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ دسمبر کے 61 ارب روپے اس لیے حکومت نے اکٹھے کیے کہ انہوں نے سستے پاور پلانٹ نہیں چلائے تھے اور مہنگے پاور پلانٹ چلائے تھے۔ یہ ایڈمنسٹریٹو مس مینجمنٹ تھی، سزا عوام کو ملی۔ دسمبر کے مہینے میں جو جنوری کے مہینے میں 4 روپے 30 پیسے کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے، اس کے اوپر نپرا کے 2 ممبران نے، ممبر نپرا KP مقصود احمد خان، ممبر نپرا سین شیخ آفتاب نے اپنی ڈائسینٹنگ نوٹ لکھا کہ حکومت نے بروقت LNG لیکویفائڈ نیچرل گیس نہیں خریدی سستے ریٹ پہ، اور پھر عین وقت پہ پاکستان کی تاریخ کی مہنگی ترین LNG خریدی، جس کی سزا 36 ارب کی صورت میں عوام کو دے رہے ہیں۔ اس لیے یہ 97 ارب روپے حکومت کی نااہلی، مس مینجمنٹ، حکومتی صفوں میں بیٹھی مافیا کی وجہ سے ہے۔ عوام سے جو یہ وصول کیا جا رہا ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت اور جواز نہیں ہے۔ اس لیے یہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ڈاکہ ہے، یہ بتہ ہے، یہ غنڈہ ٹیکس ہے، اور یہ حکومت کی نااہلی اور نالائکیوں کی سزا ہے جو وہ عوام کو دے رہے ہیں۔ یہ 97 ارب روپے پرائم منسٹر عمران خان سے اور وابڈا کے منسٹر حماد اظہر سے وصول کیے جائیں، غریب عوام سے وصول کرنے کی اس کا کوئی تک نہیں بنتا۔ آج ہمارا CNG سیکٹر بیٹھ چکا ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے اور فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے۔ آج ہمارا ماربل سیکٹر بیٹھ چکا ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے اور فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے۔ آج ہماری
खैबर पुख्तनख्वा सनती कब्रिस्तान बन चुका है। आज हमारे दुकानदार, ट्रेडर्स और ताजिर परेशान हैं, उनका माशी कत्ल हुकूमत कर रही है। तो हम इसको मुस्तरद करते हैं। ये एक मुकम्मल तौर पर नाकाम और नाअहल अवाम दुश्मन इस्तेमार की आला कार हुकूमत है। जो कानून साजी उन्होंने की जिसमें वो सब के सब खिलाफ इस्लाम है। FATF की कानून साजी, उसके बाद प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड कन्वर्जन, उसके बाद वक्फ प्रॉपर्टी बिल, उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस बिल, और अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो कानून साजी कौमी असम्बली से पास हो चुकी है, सेनेट के अंदर टेबल हो चुकी है, वो पाकिस्तान के हाथ में हथकड़ियाँ लगाने का मंसूबा है। वो पाकिस्तान की माशी सकूत है, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर है। उससे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान IMF का ब्रांच बन जाएगा, उससे गवर्नर स्टेट बैंक वायसराय बन जाएगा। ये शर्मनाक कानून साजी है, गुलामाना कानून साजी है, जो कि IMF के कहने पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के खुद मुख्तारी के नाम पर हो रहा है। ये गुलामी है। हमने उसकी मुखालफत की है और मैंने उसके मुकाबले में तरमीम सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जमा कर दी है। हम इसको मुस्तरद करते हैं। हम पाकिस्तान को बेचने का ये जो मंसूबा है इसको नाकाम बनाएंगे। इन्होंने पाकिस्तान को नीलाम कर दिया है, पाकिस्तान की आज़ादी को नीलाम कर दिया है, पाकिस्तान के ऊपर बराए फरोख्त का बोर्ड लगाया है इन हुक्मरानों ने। इसलिए ये सिक्योरिटी रिस्क है, अवाम दुश्मन है, पाकिस्तान की आज़ादी और सालमियत को नीलाम कर दिया है, पाकिस्तान के अवाम को तकालीफ दी है, और इनकी वजह से आज पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का बदतरीन पासपोर्ट बन चुका है। ग्रीन पासपोर्ट 111 ममालिक में ग्लोबल इंडेक्स में 108 नंबर पे गुज़िश्ता 3 साल से खड़ा है, गुज़िश्ता 3 साल से खड़ा है। हम जंगज़दा ममालिक उनकी सफ में हैं। ये हुक्मरानों के लिए शर्मनाक है। इसलिए ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं और इनकी अवाम दुश्मनी साबित हो चुकी है। अब बल्दियाती इंतखाबात में इस हुकूमत को अपने इस कारकर्दगी के साथ अवाम के पास जाने के लिए इनकी हिम्मत नहीं है। ये अवाम के पास नहीं जा सकते, इनको अवाम को बताने के लिए कुछ है ही नहीं। इन्होंने अवाम को तकलीफ़ें दी हैं, इन्होंने पाकिस्तान को फ़रोग़ कर दिया है, इन्होंने IMF की जोली में पाकिस्तान को डाल दिया है, इन्होंने पाकिस्तान के वजूद के गिर्द ग़ुलामी की जंजीरें कस दी है। इसलिए ये अवाम के पास जाने से खौफज़दा हैं। इलेक्शन शेड्यूल ऐलान हुआ है दूसरे मरहले का, और PTI की शिकस्त यकीनी है। ये नविश्ते दीवार है। ये हकीकत है कि दूसरे फेज़ में इस महंगाई, इस्तेमार की इस ग़ुलामी, इस अवाम दुश्मनी के हाथों PTI एक बदतरीन शिकस्त से दो चार होगी। इसलिए जब इनको अपनी शिकस्त नज़र आई है तो इन्होंने इलेक्शन लॉस को पांव तले रूंधना शुरू किया है। इन्होंने कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी शुरू की है, इन्होंने प्री पोल रिगिंग शुरू की है, इन्होंने अवाम के ज़मीर ख़रीदने की कोशिश शुरू की है, इन्होंने बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स के तकद्दुस को पामाल करने का मंसूबा बनाया है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि इलेक्शन शेड्यूल ऐलान होने के बाद ब्यूरोक्रेसी के अंदर तब्दीली गैर कानूनी है, बिलखसूस उन अजला में जहां दूसरे फेज़ में इलेक्शन शेड्यूल ऐलान हुआ है। ये गैर कानूनी है। उन अजला के अंदर जो इलेक्शन में जा रहे हैं उनके अंदर रातों रात ब्यूरोक्रेसी तब्दील कर दी गई है। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहते हैं इसका नोटिस ले, यह गैर कानूनी है, यह रिगिंग का मंसूबा है, ये ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए से मनपसंद नताइज हासिल करने की शर्मनाक कोशिश है। फिर उसके बाद वज़ीर आज़म जा रहे हैं दीर के अंदर, यह गैर कानूनी है। वज़ीर दिफा जा रहे हैं अपर दीर के अंदर, यह गैर कानूनी है। पेस्को के ट्रांसफार्मर और बिजली के खंबे, उनके बड़े बड़े डंपिंग पॉइंट्स बनाए हैं,
ڈسٹرکٹ کے اندر یہ اللیگل ہے، یہ اللیگل ہے۔ اس لیے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہتا ہوں کہ وہ ان چیزوں کا نوٹس لے، اور اگر فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کنڈکٹ کرنا الیکشن کمیشن کی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے، دستوری ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جو بیوروکریسی کی تبادلے ہوئے ہیں، ٹرانسفر ہوئے ہیں، اس کو واپس کیا جائے۔ یہ وزیر اعظم، وفاقی اور صوبائی وزراء جو اعلانات کر رہے ہیں اور دورے کر رہے ہیں، اس کو فی الفور روکا جائے، اور جو ترقیاتی اسکیم اور بالخصوص وابڈا کی، ٹرانسفارمروں کی جو وہاں پہ ترسیل ہے، اس کو بند کر دیا جائے۔ ان کو 3.5 سال میں ملاکان یاد نہیں تھا، ان کو 3.5 سال میں عوام یاد نہیں تھے۔ یہ ریگنگ ہے، اور یہ الیکشن کمیشن کے رولز اور ریگولیشن کو پاؤں تلے روننا ہے، اور یہ ریاستی قوت اور طاقت اور اداروں کے ذریعے سے من پسند نتائج حاصل کرنے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ میں الیکشن کمیشن سے بھی ملاقات کروں گا، چیف الیکشن کمیشن سے، اور ہم عدالتوں کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے ان کے خلاف، اور ہم گراؤنڈ کے اوپر بھی اس کو ریزسٹ کریں گے۔ وزیر اعظم کے دورے کے اوپر ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے اوپر واضح کرنا چاہتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کی کوئی ضمانت ہم نہیں دے سکتے۔ وفاقی وزراء اور صوبائی وزراء کے ان علاقوں کے دورے، ان اضلاع کے دورے جہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے، وہاں پہ دورے، وہاں پہ امن و امان کا مسئلہ کریٹ کرے گا، وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کریٹ کرے گا، اور کوئی ضمانت ہم نہیں دے سکتے۔ ہم عوام کو نکالیں گے، ہم اسٹریٹ پاور کو موبلائز کریں گے، اور ہم بھرپور مزاحمت کریں گے وفاقی وزراء کی، صوبائی وزراء کی، وزیر اعلیٰ کی، وزیر اعظم کی، جعلی وزیر اعلیٰ کی اور جعلی وزیر اعظم کی، ان علاقوں کے دوروں اور جلسوں اور یہاں پہ وزٹس کی اور یہاں ریگنگ کی کوشش کی۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ فوج کی تعیناتی اور الیکشن کمیشن کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے بجائے اپنے عملے کی ایز اے ریٹرننگ آفیسر تعیناتی، یہ صوبائی اور وفاقی حکومت پر نو کانفیڈنس ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ صوبائی اور وفاقی حکومت انفیکٹڈ ہے، اور صوبائی اور وفاقی حکومت نے پہلے مرحلے میں بھی بھرپور ریگنگ کی کوشش کی ہے۔ اس کے ثبوت ہیں، اور اس کی ثبوت کے طور پر آج بھی 10-15 تحصیل ایسے ہیں کہ جہاں الیکشن پروسیس مکمل نہیں ہوا ہے، جن کے رزلٹ جو ہیں وہ سامنے نہیں آ سکے، نتائج ابھی تک کمپلیٹ۔ اس لیے یہ نو کانفیڈنس ہے۔ ہم الیکشن کمیشن سے کہتے ہیں، ان کے پاس کانسٹیٹیوشنل پاور ہے، ان کے پاس کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی ہے، وہ نمونہ عبرت بنائیں ان وزراء کو، وفاقی اور صوبائی اور بیوروکریسی کے ان لوگوں کو کہ جو الیکشن کمیشن کے احکامات نہیں مانتے اور الیکشن رولز کو فالو نہیں کرتے، اور ریاستی مشینری اور حکومتی وسائل سے الیکشن کو ریگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں، مالاکان ڈویژن اور ہزارہ ڈویژن میں دوسرے مرحلے میں یہ الیکشن ہو رہا ہے، اور مالاکان ڈویژن تاریخی طور پر ہمارا پاکٹ ہے۔ 2001، 2005، 2015 میں لوکل باڈیز کے 3 الیکشنوں میں ہم نے سب سے زیادہ سیٹیں یہاں جیتی تھی، اور ہر حوالے سے 1 نمبر پولیٹیکل پارٹی تھی جماعت اسلامی لوکل باڈیز میں۔ انشاءاللہ ہم اپنی اس کارکردگی کو آگے بڑھائیں گے اور بھرپور کامیابی حاصل کریں گے۔ اسی طرح ایبٹ آباد کے اندر، مانسیرا کے اندر، تورغار کے اندر، بٹگرام کے اندر، ایون کوہستان کے اندر ہماری اچھی تیاریاں جا رہی ہیں۔ ہم نے پورے ان دونوں ڈویژنز کا جو 18 اضلاع میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس کا جائزہ لیا ہے، اور ہم نے اپنے کینڈیڈیٹس تحصیل کی سطح پہ تقریباً فائنل کر لیے ہیں۔ 70-80% کینڈیڈیٹس ہمارے جو ولیج کونسل کی سطح پہ، اس کا بھی ہم نے جائزہ لیا ہے، وہ بھی تقریباً فائنل ہو گئے ہیں۔ جو تھوڑا بہت رہتا ہے وہ آئندہ 1-2 دنوں کے اندر مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس کو فائنل کر لیں گے، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ جس طرح جماعت اسلامی نے خدمت کی ہے عوام کی، حکومت کے ساتھ بھی اور بغیر حکومت کے بھی، ہم مالاکان ڈویژن میں بالخصوص اور دوسرے مرحلے میں بالعموم یہ سویپ کریں گے انشاءاللہ اس الیکشن کو۔ ایک ٹریڈیشنل پاکٹس ہیں، آپ کو پتہ ہے، ہزارہ، مالاکان،
سینٹرل ریجن، صدرن ریجن یا ٹریڈیشنل پاکٹس ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے، جو کہ بالکل آبویس ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ ہم نے پہلے مرحلے میں بہت اچھی کارکردگی دکھائی ہے۔ ہم نے 120 چیئرمین اور تقریباً 850 کونسلرز پہلے مرحلے میں، ہم نے 3.25 لاکھ ووٹ پہلے مرحلے میں یہ گین کر لیے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 2018 میں پورے صوبے کے اندر 4 لاکھ ووٹ، اور اب 3.25 لاکھ ووٹ ہم نے 17 اضلاع کے اندر۔ دوسرا فیز جو ہو رہا ہے یہ ہمارا تنظیمی پاکٹ ہے، ٹریڈیشنل تنظیمی پاکٹ ہے، ہسٹوریکل تنظیمی پاکٹ ہے ہمارا، اور یہاں ہم نے جنرل الیکشن میں اور بالخصوص لوکل باڈیز الیکشن میں ہمیشہ اچھی کارکردگی دکھائی ہے۔ اس لیے ہم اپنے اس پاکٹ میں پہلے کی طرح غیر معمولی کارکردگی دکھائیں گے اور ہر لیول پر انشاءاللہ بڑے پیمانے پر سیٹ جیتیں گے۔ اضلاع کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ مقامی حالات کے مطابق پی ٹی آئی کے علاوہ، جو کہ عوام دشمن پارٹی ہے، پی ٹی آئی کے علاوہ جو کہ جس نے پاکستان کو غلامی کے اندھیروں کے اندر دھکیل دیا ہے، باقی اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ گفت و شنید اور مذاکرات اور ڈائلاگ ہو سکتی ہے، اور یہ ذلی نظموں کو ہم نے اختیار دیا ہے کہ اگر کسی نتیجے پہ پہنچیں تو ان کو فیصلے کا اختیار ہوگا۔